مودی نے بدستور ہی آپ کی ایسی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے، اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے اس وقت کہ وہاں سے حملہ نہ ہو جائے۔ مودی جو ہے الیکشن میں جانے سے پہلے کچھ ردی جھڑپیں بھی کر دی اس نے، تو اپنا حال پتلا ہی نہیں۔ جیسے ہی انتخابات قریب آتے ہیں، نریندر مودی کی ایک کنفرم اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان کے اوپر نام لگا کر، الزام لگا کر اور فالس فلیگ آپریشنز کر کے اپنے انتخابات کو سیکیور کیا جائے۔ یعنی آپ نریندر مودی کی تقریر سنیں، وہ کہتا ہے جناب بلوچستان بھی ہم الگ کر دیں گے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر یہ ہم لے لیں گے۔ 1948 میں جنگ لڑی، پھر اس کے بعد 1965 میں، پھر 71 میں یہاں تک بھی ہوا کہ ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ مشرقی پاکستان کو ہم بھولے نہیں ہیں جب 1971 میں مکتی باہنی کی ایک دہشت گرد تنظیم بنائی گئی اور 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلح دہشت گردوں کو تیار کر کے پاکستان کے خلاف باقاعدہ جنگ کروائی گئی۔ وہ لوگ جو ایسٹ پاکستان میں جو چاہتے تھے کہ الگ اپنا ایک ملک بنائیں، پاکستان سے الگ ہو جائیں، تو پوری مدد کی بھارت نے ان کی، اور پھر 1971 میں دسمبر 1971 میں ہم سے الگ ہو گئے۔ یہ بھی معاملہ ہوا ہمارا کہ بھارت نے ہمیں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ 20 برس سے تقریباً 2004 سے آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جب انہوں نے تحریک طالبان پاکستان جہنم کے کتے خوارج تیار کیے، تو اس وقت سے لے کر آج تک ان ٹی ٹی پی کے ہاتھوں 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں۔ پورے پاکستان میں آج بھی خوریز جنگ جاری ہے، اور ہمارے ہوائی اڈوں پہ ہمارے اے پی ایس کے اسکول کے بچے ذبح ہوئے، ہوائی اڈوں پہ آفیسرز جنرل شہید کیے گئے، افسروں، جوانوں، عورتوں، بچوں، پولیس۔ پاکستان کا کوئی شعبہ، کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جس نے یہ دہشت گردی نہ دیکھی ہو۔ جے ہند، بندے ماترم۔ دوستو، جموں کشمیر کے راجوری میں گرووار کو پاکستان پرست آتنکیوں نے سینا کے واہنوں پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ اس حملے میں 5 جوان شہید ہوئے اور 3 جوان دوستوں گھائل ہوئے۔ اس کے جواب میں دوستوں انڈین آرمی اور جموں کشمیر پولیس نے 15 لوگوں کو شک کے طور پر اریسٹ کر کے ان سے پوچھ تاچھ کے لیے آرمی ہیڈ کوارٹر لے گئے اور ان کی وہاں خاطرداری کری۔ انڈین آرمی نے اسپیشل کمانڈو کو اتار کر آتنکیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا سرچ آپریشن چلا دیا ہے۔ اب پاک میڈیا بول رہا ہے کہ یہ حملہ بھارت سرکار دوارا کروایا گیا کیونکہ لوک سبھا کے چناؤ نزدیک ہیں۔ آگے دیکھیے دوستوں پاک میڈیا اور کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی معاملہ ہوا ہمارا کہ بھارت نے ہمیں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے 1998 کے بعد تو چلیے 71 کے بعد پھر ہمیں کیونکہ بھارت سے خطرہ تھا اور ہمیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو ہماری کنونشنل کیپیسٹی ہے وہ بھارت کو میچ نہیں کر سکتی۔ ہم چھوٹا ملک ہیں، بھارت بڑا ملک ہے، تو اور بھارت نے مین وائل 1974 میں پہلا ایٹمی ٹیسٹ کیا، نیوکلیر ٹیسٹ، گو کہ اس نے اس کو نام دیا پیسفل نیوکلیر ٹیسٹ، جو اس کو کہا اسمائلنگ بدھا، کہ تو یہ ہم نے اپنی جو پرامن ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ کسی ہم کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے، یہ تو ہم نے اپنے جو ہمارا پروگرام ہے سارا یہ پیسفل پرپزز کے لیے ہے، اس کا ایٹمی ہتھیاروں سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہمیں معلوم تھا کہ یہ سارا جو ہے بھارت چین کی طرح ایٹمی قوت بننا چاہتا ہے۔ تو پچھلے 20 برس سے تقریباً 2004 سے آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جب انہوں نے تحریک طالبان پاکستان جہنم کے کتے خوارج تیار کیے، تو اس وقت سے لے کر آج تک ان ٹی ٹی پی کے ہاتھوں 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں۔ پورے پاکستان میں آج بھی خوریز جنگ جاری ہے، اور ہمارے ہوائی اڈوں پہ ہمارے اے پی ایس کے اسکول کے بچے ذبح ہوئے، ہوائی اڈوں پہ آفیسرز جنرل شہید کیے گئے، افسروں، جوانوں، عورتوں، بچوں، پولیس۔ پاکستان کا کوئی شعبہ، کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جس نے یہ دہشت گردی نہ دیکھی ہو۔ اور افغانستان میں ان کو بیس ملا ہوا تھا چونکہ امریکن آکوپیشن تھی، امریکنز تھے وہاں پہ، ان کے ساتھ انڈینز تھے، تو ان کو ایک بیس ایریا مل گیا، اور یہی سب کچھ انہوں نے بلوچستان لبریشن آرمی کے حوالے سے کیا۔ 20 سال کا ان کو ایک موقع مل گیا بی ایل اے کو تیار کرنے کا، ان کو اکوپ کرنے کا، سامان دینے کا، فنڈنگ کرنے کا۔ جس طرح ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے رہے ویسے بی ایل اے کو کر رہے ہیں، اسی طرح کسی حد تک یہ سندھ لبریشن آرمی کو سندھ میں سپورٹ کرتے ہیں جو ریلوے لائن کی پٹریوں پہ بم لگاتی رہتی ہے۔ اور ایک ایلیمنٹ انہوں نے گلگت بلتستان میں تیار کیا ہے کہ جو پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو بغاوت کر رہا تھا پاکستان کے خلاف اور بھارت سے مدد طلب کر رہا تھا، انہوں نے ہر صوبے میں، ہر علاقے میں اس طرح کے ملیٹنٹ گروپس اور دہشت گرد اور انسرجنٹ ایلیمنٹس تیار کیے ہیں جو تاثر یہ دیتے ہیں جیسے پورا صوبہ الگ ہونا چاہتا ہے پاکستان سے۔ دوسری طرف بھارت نے اب میڈیا نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ 25 سے 30 پاکستانی اس وقت راجوری
پونچھ کے علاقے میں کہیں چھپے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو یہ بھی بھارت کا ایک نیریٹو ہے. اب چونکہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں تو بھارت اس قسم کے نیریٹو بلڈ کرے گا کہ بھئی پاکستان سے ہی دہشت گردی ہو رہی ہے, وہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ, جو بھارت کا ایک نیریٹو ہے. مودی نے بدستور ہی آپ کی ایسی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے اس وقت کہ وہاں سے حملہ نہ ہو جائے. مودی جو ہے الیکشن میں جانے سے پہلے کچھ ردی جھڑپیں بھی کر دی اس نے, تو اپنا حال پتلا ہی نے. مطلب کہ آپ یہ میں حافظ صاحب کو نہیں کہہ رہا, میری کیسے جرت ہے, کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارے دوستوں کو بتایا, ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں آپ نے حاصل کیا کیا سر؟ میرا مطلب ہے اس پورے کوئلوں کی دلالی کے اندر مثلا اب آپ نے فلسطین کے اوپر جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے حافظ صاحب کی, اس میں جو فلسطین کے حوالے سے فکرہ ہے اس میں 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کی گئی ہے کہ جی فلسطین کے مسئلے کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن. ایک اسٹیٹ جو ہوگی وہ تو ہو گئی نا فلسطین, دوسری اسٹیٹ کون سی ہوگی؟ دوسری اسرائیل. تو اس یعنی 2 اسٹیٹ کا کہہ کے ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے, اس کا تو یہی مطلب ہوا. میری عقل تو یہی کہہ رہی ہے. یہ جو بار بار سب سے پہلے یہ والا محاورہ میں نے سنا موصوف انوار الحق کاکڑ صاحب کے منہ سے, اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ادارے کی پالیسی سے حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب تو ڈیویٹ کر سکتے ہیں, کاکڑ صاحب نہیں کر سکتے. انہوں نے ادارے کی پالیسی کو اتنا رٹا لگایا ہوا, ٹھیک ہے. تو 2 اسٹیٹ میں سنا ہے کہ اچھا. پھر جناب جو ہے دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھی 2 اسٹیٹ کہہ دیا. تو یہ ایک جو ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے جو پریس ریلیزیں جاری کروائی ہیں, ان کی مختلف مصروفیات کی پریس ریلیزیں پاکستان کے اندر جو جاری ہوتی رہی ہیں, اس کے اندر 2 نیشن تھیوری کی ہمیں گردان اور بار بار نظر آئی. ٹھیک ہو گیا. افغانستان بھی ہمارے لیے ایک مستقل طور پہ ایک مسئلہ تو رہا ہے. پھر 1979 کے بعد جو ریفیوجیز آئے, اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریفیوجیزی کا مسئلہ ہے, وہاں سے دہشت گردی بھی ہمارے پاس ملک میں آئی, ایک کلاشنیکوف کلچر ہمارے ملک میں آیا. تو افغانستان کی صورتحال نے بھی پاکستان کی فارن پالیسی کو بہت حوالوں سے ڈیمیج بھی کیا.